آج ہم ایک ایسی تعمیر کی بات کر رہے ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے، برج خلیفہ۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس کی تعمیر کے کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ یہ عمارت کیسے بنی، بلکہ ان ناقابل یقین چیلنجز کو سمجھنا ہے جن کا سامنا کرنے والوں نے کیا۔ بالکل، اور وہ حیران انگیز حل تلاش کیے جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اور یہ چیلنجز بھی کوئی معمولی نہیں تھے۔ ذرا سوچیں، آپ دنیا کی سب سے بلند اور وزنی عمارت بنانا چاہتے ہیں، اور آپ اس کے لیے جگہ کون سی چنتے ہیں؟ ایک صحرا جہاں زمین ڈھیلی ریت کے سوا کچھ نہیں۔ بالکل، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی دلدل پر محل بنانے کی کوشش کی جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف ایک عمارت نہیں بنائی بلکہ انجینئرنگ کے اصولوں کو ہی نئے سرے سے لکھا۔ صحیح۔ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ، جیسا آپ نے کہا، اونچائی نہیں تھی بلکہ خود زمین تھی۔ ڈھیلی بدلتی ہوئی ریت کسی بھی بلند عمارت کے لیے بدترین بنیاد۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس دیو کامت سٹرکچر کو ریت میں دھسنے سے کیسے بچایا؟ اچھا، انہوں نے ایک بہت ہی ذہین تکنیک استعمال کی۔ اسے فرکشن پائلز کہتے ہیں۔ فرکشن پائلز؟ جی، مطلب ستون صرف زمین پر ٹکے ہوئے نہیں تھے۔ یوں سمجھیں کہ آپ ریت میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں۔ اچھا۔ آپ کی انگلیاں ریت کو ہر طرف سے پکڑ لیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح انہوں نے 192 بہت بڑے کھوکھلے پائپ زمین میں 50 میٹر گہرائی تک گاڑے۔ 50 میٹر صرف بنیاد کے ستونوں کے لیے؟ جی، 50 میٹر، یہ تقریباً 15 منزلہ عمارت کے برابر گہرائی ہے۔ یہ تو خود میں ایک چھوٹا اسکائی اسکریپر ہے۔ لیکن ایک منٹ، جب وہ اتنے گہرے سوراخ کھود رہے تھے تو ریت کی دیواریں گرنے رہی تھیں۔ یہی تو اصل چیلنج تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کا گاڑھا مایا استعمال کیا جسے سلری کہتے ہیں۔ سلری؟ جی، جیسے جیسے وہ کھدائی کرتے جاتے وہ سوراخ کو اس مایا سے بھرتے جاتے۔ یہ مایا پانی سے بھاری ہوتا ہے اور ریت کی دیواروں پر دباؤ ڈال کر انہیں اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ واہ! جب سوراخ مکمل ہو جاتا تو وہ اس میں کنکریٹ بھرتے جو بھاری ہونے کی وجہ سے سلوری کو باہر دھکیل دیتا اور ایک ٹھوس ستون بن جاتا۔ اچھا، تو یہ ستون اپنی نوک پر نہیں بلکہ ریت کی رگڑ کی وجہ سے عمارت کو تھامے ہوئے ہیں۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ عمارت ریت کے سمندر میں لنگر انداز ہے۔ واہ! تو یہ تو ہو گئی عمارت کی ٹانگیں، لیکن ان ٹانگوں کو جوڑنے والے پاؤں کا کیا، جسے وہ رافٹ پور کہتے ہیں؟ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کوئی عام کنکریٹ ڈالنے کا عمل نہیں تھا۔ یہ بالکل بھی عام نہیں تھا۔ یہ اس پورے پروجیکٹ کے سب سے نازک لمحات میں سے ایک تھا۔ انہوں نے 3.7 میٹر موٹی 3.7 میٹر؟ جی، یعنی ایک منزلہ عمارت جتنی اونچی ایک ٹھوس بنیاد بنائی۔ اس کے لیے انہیں 48 گھنٹے تک مسلسل کنکریٹ ڈالنا پڑا۔ 48 گھنٹے مسلسل؟ وہ رک کیوں نہیں سکتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ رک جاتے تو کنکریٹ کی مختلف پرتوں کے درمیان کمزور جوڑ بن جاتے۔ ذرا سی بھی دراڑ یا کمزوری پوری 828 میٹر بلند عمارت کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ مطلب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ کوئی گنجائش نہیں۔ دن ہو یا رات، طوفان ہو یا سکون، سینکڑوں ٹرک آتے رہے اور کنکریٹ ڈالتے رہے۔ اگر اس 48 گھنٹے کے دوران ایک بھی غلطی ہو جاتی تو برج خلیفہ کا خواب وہیں ختم ہو جاتا۔ تو جب یہ دیو کامت بنیاد زمین میں اپنی جگہ بنا چکی، تب اصل سفر شروع ہوا، آسمان کی طرف۔ لیکن جتنا آپ اوپر جاتے ہیں، آپ کا دشمن اتنا ہی غیر مرئی اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ جی، زمین کے ریت کی جگہ اب آسمان کی ہوا نے لے لی تھی۔ اور 800 میٹر کی بلندی پر ہوا ایک جھونکا نہیں ہوتی، وہ ایک ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑا خطرہ ورٹیکس شیڈنگ کا تھا۔ آسان الفاظ میں، جب ہوا ایک سیدھی ہموار سطح سے ٹکراتی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھنور پیدا کرتی ہے۔ ورٹیکس، جی، یہ بھنور عمارت کو ایک خاص تال میں ہلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر یہ تال عمارت کی قدرتی فریکوینسی سے مل جائے تو عمارت تاش کے پتوں کی طرح بکھر سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس غیر مرئی دشمن کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا انہوں نے عمارت کو مزید مضبوط بنایا؟ نہیں، انہوں نے کچھ اور ہی کیا۔ دراصل حل ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ فطرت میں چھپا تھا۔ فطرت میں؟ انجینئرز نے ایک صحرائی پھول ہائیمینو کیلس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا۔ اس پھول کی پنکھڑیوں کی ساخت ہوا کو آسانی سے گزرنے دیتی ہے۔ اچھا۔
इसी से मुतासिर होकर उन्होंने इमारत को एक वाई शक्ल का डिजाइन दिया जिसमें 3 बाजू थे। ये गैर मुतनासिब डिजाइन हवा को उलझा देता है। उलझा देता है मतलब हवा कभी भी एक मुनज़्ज़म खतरनाक भंवर नहीं बना पाती, क्योंकि इमारत की शक्ल हर ऊंचाई पर बदलती रहती है। ये फितरत की नकल की एक शानदार मिसाल है। ये तो कमाल है। यानी उन्होंने हवा से लड़ने के बजाय उसे अपने डिजाइन का हिस्सा बना लिया, और जिस रफ्तार से वो ऊपर जा रहे थे वो भी हैरानकुन थी। हर 3 दिन में एक नई मंजिल। ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जादू जंप फॉर्म्स में था। जरा तसव्वुर करें कि इमारत खुद ही अपने आप को तामीर कर रही है। खुद ही? जी, ये जंप फॉर्म्स एक बहुत बड़े खुदकार सांचे के तरह थे जो इमारत के मरकजी हिस्से के गिर्द लगे हुए थे। वो एक मंजिल की दीवारों के लिए कंक्रीट डालते, और जैसे ही वो सूखता, ताकतवर हाइड्रोलिक जैक्स पूरे सिस्टम को अगली मंजिल पर उठा लेते। तो ये एक रोबोटिक फैक्ट्री थी जो आसमान की तरफ चढ़ रही थी? बिल्कुल, एक ऐसी असेंबली लाइन जो अमूदी तौर पर काम कर रही थी। ये बहुत मौसर लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचे होते गए, एक बहुत ही बुनियादी मसला सामने आया होगा। इतनी ऊंचाई तक कंक्रीट कैसे पहुंचाया जाए? यकीनन यहाँ पर एक और हीरो सामने आया, एक मशीन जिसे अमले ने दी बेस्ट का नाम दिया था। दी बेस्ट? जी, ये पेट्रोनमाइस्टर कंपनी का बनाया हुआ एक सुपर पंप था। ये कोई आम पंप नहीं था, ये एक तोप की तरह था जिसे माया चट्टान यानी कंक्रीट को सीधा आसमान की तरफ फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था। एक तोप जो कंक्रीट फायर करती हो, लेकिन इतने ज्यादा दबाव के साथ कंक्रीट को सैकड़ों मीटर ऊपर भेजने में बहुत से खतरात भी होंगे। 2 बहुत बड़े खतरात थे। पहला, पाइप फट सकता था। इतने दबाव में अगर एक पाइप फटता तो वो एक बम की तरह होता। सही। और दूसरा खतरा गर्मी का था। जब कंक्रीट को इतनी तेजी से पाइप के जरिए ऊपर भेजा जाता है तो रगड़ की वजह से वो गर्म हो जाता है। गर्म कंक्रीट सही तरीके से सेट नहीं होता। इसमें दरारें पड़ सकती हैं। जी, और पूरी इमारत की साखत कमजोर हो सकती है। तो फिर इसका हल क्या था? कोई जदीद कूलिंग सिस्टम? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है कि अरबों डॉलर के इस मंसूबे में सबसे बड़े तकनीकी मसले का हल किसी सुपर कंप्यूटर ने नहीं, बल्कि फ्रीजर में जमी हुई बर्फ ने निकाला। बर्फ? क्या मतलब? वो कंक्रीट के मिक्सचर में बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स डालते थे ताकि उसे ठंडा रखा जा सके, और ज्यादातर काम रात को किया जाता था जब सहरा की गर्मी कम हो जाती थी। वाह, बर्फ का इस्तेमाल! ये वाकई हैरानकुन है। और इसी अमल में उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जी, उन्होंने कंक्रीट को 601 मीटर की बुलंदी तक अमूदी तौर पर पंप किया। 601 मीटर? ये आज भी एक रिकॉर्ड है ना? आज भी ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन कशिशे शकल तो मुसलसल कंक्रीट को नीचे खींच रही होगी। इसके लिए उन्होंने कंक्रीट की केमिस्ट्री को भी बदला। केमिस्ट्री को? उन्होंने मिक्सचर में सुपर प्लास्टिसाइजर्स नामी केमिकल्स शामिल किए। ये केमिकल्स कंक्रीट को पानी मिलाए बगैर ज्यादा स्याल बना देते हैं। अच्छा, जैसे शहद को थोड़ा गर्म कर लिया जाए? बिल्कुल। इसकी वजह से कंक्रीट कम रगड़ के साथ पाइप में सफर कर सकता था, लेकिन अपनी मजबूती भी बरकरार रखता था। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बहुत बड़ा कंक्रीट का ढांचा खड़ा है जो आसमान से बातें कर रहा है। लेकिन जाहिर है आप कंक्रीट के बंकर में लग्जरी अपार्टमेंट्स फरोख्त नहीं कर सकते। इसे एक खूबसूरत जिल्द की जरूरत थी। इसे क्लैडिंग का अमल कहते हैं। यानी इमारत को बाहर से शीशे और स्टील के पैनल से ढांपना? जी, और ये बुर्ज खलीफा के सबसे खतरनाक कामों में से एक था। 24,348 पैनल्स, हर एक का वजन एक गाड़ी जितना, और इन्हें 800 मीटर की बुलंदी पर लगाना था। ये तो तूफान में दीवार पर पेंटिंग अटकाने जैसे है। बिल्कुल। हवा के तेज झोंके किसी भी लम्हे इन भारी पैनल्स को खतरनाक हथियार में बदल सकते थे। और ये कोई आम शीशा भी नहीं था। इसे सहरा की शदीद गर्मी का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। सही। हर शीशे के पैनल पर चांदी की एक बहुत बारीक तह चढ़ाई गई है। ये तह सूरज की शदीद गर्मी को मुनक्किस करती है, बिल्कुल एक बहुत बड़े धूप के चश्मे की तरह, ताकि इमारत अंदर से ठंडी रहे। जी। इस काम को अंजाम देने वाले बहादुर कारकुनों को दुबई के स्पाइडरमैन का नाम दिया गया। यहाँ माखिज से एक छोटी सी मज़ाहिया तफसील भी मिलती है। एक फोरमैन अपने लंच बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये कोई सपोर्ट बीम नहीं है, ये मेरा सैंडविच है। ये उस गैर मामूली कारनामे के पीछे आम इंसानों की कहानी है। बिल्कुल।
کنکریٹ کا کام 2008 میں ختم ہو گیا، لیکن عمارت ابھی اپنی حتمی اونچائی تک نہیں پہنچی تھی۔ آخری مرحلہ 200 ٹن وزنی سٹیل کا مینار یعنی سپائر نصب کرنا تھا۔ لیکن تبھی ایک اور بحران آ گیا، 2009 کا عالمی مالیاتی بحران۔ جی، مجھے یاد ہے، پوری دنیا میں معیشت بیٹھ گئی تھی۔ دبئی میں بھی کئی بڑے منصوبے رک گئے تھے، تو کیا برج خلیفہ بھی رکنے والا تھا؟ کچھ لمحے کے لیے ایسا ہی لگا، لیکن دبئی نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس بحران سے نہیں ڈرے، اس منصوبے کو جاری رکھا۔ یہ ان کے عزم کی علامت بن گئی تھی۔ بالکل۔ اور انہوں نے اس بھاری مینار کو اتنی اونچائی پر کیسے نصب کیا؟ اسے ایک بہت بڑے کرین سے اٹھانا تو تقریباً ناممکن ہوتا۔ انہوں نے ایک بار پھر ایک غیر روایتی طریقہ اپنایا۔ انہوں نے مینار کو ٹکڑوں میں عمارت کے اندر ہی جوڑا، ایک دوربین کی طرح جو بند حالت میں ہو۔ اچھا۔ پھر طاقتور ہائیڈرولک جیکس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اسے آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف دھکیلا۔ یہ آہستہ آہستہ عمارت کے دل سے باہر نکلا اور 828 میٹر کی حتمی ریکارڈ ساز اونچائی تک پہنچ گیا۔ یہ تو کمال کی چال تھی۔ تو عمارت مکمل ہو گئی، جشن کا سما ہوگا، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ اب بھی باقی تھا۔ 3 بہت بڑی کرینیں 800 میٹر کی بلندی پر پھنسی ہوئی تھیں۔ جی۔ اور زمین پر کوئی ایسی کرین نہیں تھی جو اتنی اونچائی تک جا کر انہیں نیچے اتار سکے۔ یہ ایک کلاسک پہیلی ہے، آپ اس مشین کو کیسے ہٹائیں گے جس نے سب کچھ بنایا؟ اس کا حل رشین ڈول اسٹریٹجی کہلاتا ہے۔ رشین ڈول مطلب ایک گڑیا کے اندر دوسری گڑیا؟ اس کا کرین سے کیا تعلق؟ بالکل وہی۔ انہوں نے سب سے بڑی کرین کا استعمال کرتے ہوئے درمیانے سائز کی کرین کو توڑا اور اس کے ٹکڑے نیچے بھیجے۔ اچھا۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی تیسری کرین لائی جسے درمیانی کرین نہیں اوپر پہنچایا تھا۔ اس چھوٹی کرین نے سب سے بڑی کرین کو توڑا اور اس کے ٹکڑے نیچے بھیجے۔ 1 منٹ، تو اب سب سے اوپر ایک چھوٹی کرین رہ گئی، اسے کس نے توڑا؟ آخر میں جو سب سے چھوٹی کرین بچ گئی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مزدور اسے وہیں اوپر ہی اوزاروں سے کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتے تھے۔ اور ان ٹکڑوں کو وہ عمارت کی سروس لفٹ کے ذریعے نیچے لے آئے؟ جی، بنیادی طور پر کرینوں نے ایک دوسرے کو کھا لیا جب تک صرف اتنا حصہ باقی نہ بچا جسے آسانی سے ہٹایا جا سکے۔ یہ تو کسی جاسوسی فلم کے اسکرپٹ جیسا لگتا ہے۔ اور یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ جو لوگ ان کرینوں کو چلا رہے تھے وہ مہینوں تک وہیں اوپر رہتے تھے۔ جی، مواد میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ اوپر نیچے آنے جانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، اس لیے وہ وہیں سوتے تھے۔ 800 میٹر کی بلندی پر دنیا سے الگ تھلگ، یہ کیسی لگن تھی؟ یہ اس منصوبے کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا یا عجیب کیوں نہ ہو، ایک ذہین تخلیقی حل موجود تھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ناممکن ہے، بلکہ ہمیشہ پوچھا اسے کیسے ممکن بنایا جائے۔ بالکل۔ اور جب چھت صاف ہو گئی اور کرینیں نیچے آ گئیں، تب بھی کام ختم نہیں ہوا۔ عمارت کی 34,000 سے زیادہ کھڑکیوں کو صاف کرنے میں 3 مہینے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ آخری کھڑکی صاف کرتے ہیں، پہلی کھڑکی کو دوبارہ صاف کرنے کا وقت آ جاتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا کام۔ آج یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایک عمودی شہر ہے۔ اس کے اندر ارمانی ہوٹل ہے، رہائشی اپارٹمنٹس ہیں، دفاتر ہیں، دنیا کا سب سے اونچا سوئمنگ پول اور سب سے اونچی مسجد بھی ہے۔ انسانی کامیابی کی ایک زندہ مثال۔ جی، ماخذ ایک بہت طاقتور نوٹ پر ختم ہوتا ہے۔ کہا گیا تھا کہ یہ ناممکن ہے، زمین بہت ریتیلی ہے، ہوا بہت تیز ہے، یہ بہت اونچا ہے، لیکن پھر بھی اسے تعمیر کیا گیا۔ بالکل، یہ منصوبہ صرف کنکریٹ اور سٹیل کا نہیں تھا، یہ انسانی عزم اور ذہانت کا ایک اعلان تھا، اور یہ ہمیں ایک حتمی سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، ماخذ یہ سوال پوچھ کر ختم ہوتا ہے کہ اب ہم اگلا کیا بنائیں گے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ کیا اگلا عظیم محاذ اس سے بھی اونچی عمارت بنانا ہے، یا برج خلیفہ سے سیکھے گئے اسباق یعنی ناممکن سمجھے جانے والے مسائل کے تخلیقی حل تلاش کرنا اب کسی اور میدان میں استعمال ہونے چاہیے؟ صحیح۔ شاید اگلا برج خلیفہ کوئی عمارت نہ ہو، بلکہ صاف توانائی، بیماریوں کا علاج یا غربت کے خاتمے کا کوئی انقلابی حل ہو۔ اصل چیلنج شاید اب اوپر جانا نہیں، بلکہ یہیں زمین پر موجود مسائل کو حل کرنا ہے۔